أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اسی کے لیے تعریف کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان دیکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے فضائل و برکات، جس کے فوائد و ثمرات انسان کی زندگی میں نیکیوں کا موسم بہار بن کر آتے ہیں، اور جس طرح بہار کے اندر ہر چیز نکھری ہوئی، کھلی ہوئی، یہ درخت، یہ پھول، یہ پودے کونپلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا سوکھا پن، ان کی خشکی، یہ ہریالی میں بدل جاتی ہے، ان کے جھڑے ہوئے پتے دوبارہ لوٹ آتے ہیں، انہیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، ان پہ خوشنما پھول لگتے ہیں اور وہ کئی درختوں کے پھول پھر پھلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں یہ رمضان المبارک کا موقع اس لیے لے کے آتے ہیں کہ سال بھر کے اندر ہم سے جو چھوٹی موٹی لغزشیں، جو گناہ، جو خطائیں ہو چکی، ہم نے اللہ کی ناراضگی والے جو کام کیے اور ان سے ہماری روح خشک ہو گئی، سوکھ گئی اور بے ثمر ہو گئی، اس کی خوشبو ماند پڑ گئی، تو یہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی تجدید کر دے، یہ ہماری روح کو پھر سے ایک نئی زندگی عطا کر دے،
اور ہمارے سار بھر کی لغزشیں، گناہ اور خطائیں اگر ہم کوشش کریں، محنت کریں تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ خطبہ اس میں رمضان کی اہمیت اور برکات کو اجاگر کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو سکے کہ یہ کس مقام و مرتبے کا حامل ہے، یہ کس قدر عظیم مہینہ ہے، یہ کتنی سعادتوں اور برکتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، لوگوں تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ شہر الصبر، صبر و استقامت والا مہینہ ہے۔ اس میں تم نے اللہ کے دین کے اوپر اپنے آپ کو صبر و استقامت سے کھڑا رکھنا ہے۔ فرمایا صوم شہر صبر۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو صبر والا مہینہ قرار دیا ہے۔ صوم شہر صبر وثلاثۃ ایام من کل شہر، جو بندہ اس صبر والے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اور پھر ہر مہینے میں 3 نفل روزے رکھنے کی ایک روٹین اور ترتیب بنا لیتا ہے، اور تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس مقام پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یذہبن وہر الصدر۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس روایت کر رہے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ دلوں سے کینے، نفرتیں اور بغض یہ نکال پھینکتا ہے، دل کو صاف ستھرا، اجلا اور روشن کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کی، عزیز و اقارب کی، ارد گرد کے افراد کی محبتوں سے بھر دیتا ہے دل کو یہ مہینہ۔ تو یہ شہر الصبر ہے، اور یہ شہر وحر الصدر ہے، یہ دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ یہ شہر المغفرہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے من صام رمضان، من قام رمضان، رمضان کے روزے رکھنے والا، رمضان کا قیام کرنے والا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس شخص کو اللہ کے نبی نے ذلیل و رسوا اور ناکام و نامراد قرار دیا ہے، محروم قرار دیا ہے اس شخص کو جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لینے کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں کروا لیتا۔ من ادرک رمضان فلم یغفر له رغم انف رجل، ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ بندہ ناکام و نامراد ہو جائے، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی زندگی میں رمضان تو آیا لیکن اس نے وہ کام نہ کیے کہ اس کا اللہ اسے معاف کر دیتا۔ یہ تو اللہ کی بخشش کے لوٹنے کا مہینہ، یہ تو لوٹ سے لہ نیکیوں کی۔ گرمیوں کا اختتام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ گرمیوں میں فروخت ہونے والی چیزیں لوگ سیل پہ لگا لیتے ہیں۔ کپڑے کی سیل لگ گئی، جوتوں کی سیل لگ گئی، بیچنے والے چاہتے ہیں کہ ہماری چیزیں زیادہ سے زیادہ بک جائیں کیونکہ موسم جا رہا ہے، سیزن جا رہا ہے، یہ پڑی رہیں گی پھر سارا سال، اور خریدنے والے وہ بڑی خوشی خوشی خرید رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سستی مل رہی ہیں اور لے لیں، ضرورت پڑے گی، کام آئیں گی۔
یہی حال سردیوں کا ہوتا ہے، سردیاں جا رہی ہوتی ہیں تو سردیوں کی چیزوں کی سیل لگ جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے یہ بخشش کی سیل لگا دی ہے، یہ مغفرت کی سیل لگا دی ہے، یہ رحمتوں کی سیل لگا دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ، اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابواب الجنہ، جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ لم یغلق منہا باب، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا سارا مہینہ۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افعلوا الخیر الدہر کلہ وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ۔ لوگو ویسے تو ہر وقت، ہر مہینے، ہر دن، ہر لمحہ نیکی والے کام تمہیں کرنے چاہیے، کیا کرو نیکی کے کام، لیکن جب اللہ کی رحمت ہواؤں اور جھونکوں کی صورت میں چلتی ہے تو ان موقعوں کی تلاش میں رہا کرو کہ وہ کون سے موقع ہیں جب اللہ کی رحمت کے ہواؤں، اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور ہم ان ہواؤں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہم بھی اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مستفید کر لیں۔ تعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ، کیونکہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلا دیتا ہے۔ یصیب بہا من یشاء من عبادی، اور پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس تک وہ ہوائیں پہنچ جاتی ہیں، وہ ان ہواؤں سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت کے ہواؤں کے چلنے کا موسم ہے۔ اس موسم میں سستی نہیں کرنی، کوتاہی نہیں کرنی، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا مہینہ ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں اللہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں، اور یہ کسی عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے ایک ترتیب لگائی ہوئی ہے جی پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس طرح کی کوئی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا مہینہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی بخشش کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ عمل سنن نسائی کی روایت ہے، ہر رات یہ عمل ہوتا ہے۔ اور جہنم کے سارے دروازے اللہ رب العالمین تغلق فیہ ابواب الجحیم، بند کر دی جاتے ہیں۔ لم یفتح منہا باب، 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی جہنم کا نہیں کھلتا۔ اور شیطان کو بہکانے والے، انسان کو بہکانے والے، انسان کو راہ راست سے بھٹکانے والے یہ جو جن و شیاطین ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، فرمایا صفدت، سلسلت، غلت، انہیں طوق پہنا دیے جاتے ہیں، انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے وسوسے، وہ اپنے داؤ پیچ، وہ اپنے مکر و فریب اس تند و تیزی سے نہیں کر سکتے جس طرح باقی موقعوں پر یا باقی مہینوں میں کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک اور اہل ایمان کے لیے جو ہے موقع اپنی رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کو حاصل کرنے کا عطا فرما دیا کہ لو تمہارے دشمن کو بھی میں نے مقید کر دیا ہے، وہ بھی قید میں چلا گیا ہے، اسے بھی میں نے زنجیریں پہنا دی ہیں اور اپنی رحمتوں کے خزانے بھی کھول دیے، اپنی بخششوں کے خزانے بھی کھول دیے، اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی میں ہر رات دے رہا ہوں۔ اب بھی اگر کوئی حاصل نہ کرے، لا یحرم خیرہا الا محروم، تو پھر نبی کے الفاظ میں وہ کون ہے؟ پھر وہ محروم ہی ہو سکتا ہے نا۔ اللہ اکبر، یہ شہر الجود، انفاق فی سبیل اللہ کا، سخاوت کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو کان اجود الناس،
لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے ہی تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ فِي رمضان. لیکن رمضان کے مہینے میں وہ ایک تیز رفتار آندھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاتے تھے. یہ مختلف اور متنوع قسم کی عبادات کا مہینہ ہے. یہ نیکیوں کے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے. یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. یہ قرآن کی تذکیر اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے مدارسے کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مہینے میں ہر روز جبریل سے ملتے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کا دور چلتا، قرآن کا مدارسہ ہوتا، جبریل سے سنتے بھی اور جبریل کو سناتے بھی. تو یہ مہینہ محترم بھائیو اپنے اندر بہت سی برکتیں لے کے آ رہا ہے، اللہ کی بہت سی رحمتیں لے کے آ رہا ہے. اور قرآن سے اس کا تو بڑا ہی گہرا تعلق ہے نا جی. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ نے اس کا تعارف ہی قرآن کے نام سے کروایا ہے. یہ شہر القرآن ہے کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے. یہ حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ. یہ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنے اور ملانے کا ذریعہ ہے. طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. فتمسکوا بی لن تضلوا ولن تہلکوا. کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ہلاک نہیں ہوگے. وحی الہی کو تھام لو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھام لو. یہ وہ ثقلین، ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا یہ دو بھاری چیزیں ہیں، یہ تم میں تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بڑی دو بھاری چیزیں ہیں. عزوا علیہا بالنواجذ، ان کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تم نے پکڑ لینا ہے، تھام لینا ہے. یہ فتنے، یہ گمراہیاں، ان سے بچے رہو گے. اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھنے میں بڑا کردار یہ قرآن اور سنت کا ہے. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. یہ نہ آپس میں کبھی الگ ہوں گے، یہ نہ تمہیں راہ راست سے بھٹکنے دیں گے. اور پھر جب حوض کوثر پہ آؤ گے تو اس وقت یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے اور یہی تمہیں حوض کوثر پہ لے کے آئیں گے. ان پہ چلو گے تو یہی تمہیں حوض کوثر پر لے کے آئیں گے. رمضان شہر الدعا بھی ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رمضان کے احکام و مسائل بیان کرتے ہوئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ویسے تو عمومی خطاب ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دیں میں قریب ہوں، دعائیں سننے کے لیے میں تم سے کوئی دور نہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارے، دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کی اس کی دعا کو سنوں بھی گا، اس کی دعا کو قبول بھی کروں گا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس لیے فرمایا یہ ذکر کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مہینہ ہے. اور روزے دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. سحری کر رہا ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. افطار کا وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس کے علاوہ دن رات کی تمام گھڑیاں رمضان کی یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو محترم بھائیو، اب رمضان تو اپنے اندر بڑی برکتیں رکھتا ہے، بڑی سعادتیں اور بڑی بخششیں رکھتا ہے اور بڑے فوائد و ثمرات رکھتا ہے. اب اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ رمضان آیا اور اب بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما رہا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد یہ مہینہ شروع ہو جائے گا. ہم اس مہینے سے کیسے اپنے آپ کو
بدل سکتے ہیں، کیسے ان فوائد اور ثمرات کو حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کی تیاری کریں، کیسے ہم اس کا استقبال کریں، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ اور جب گھر میں مہمان آتا ہے نا جی، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اس کے لیے اچھے اچھے انواع و اقسام کے مہمان جتنا عزیز ہوتا ہے اتنے ہی اچھے اس کے لیے، اتنی ہی اقسام کے اس کے لیے کھانے بنائے جاتے ہیں، اتنی ہی اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا مہمان، اور یہ مہمان بھی کیسا؟ دنیا کے مہمان تو آئیں گے نا جی، کھائیں پیئیں گے، ہم سے ملیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو جائیں گے اور پھر وہ چلے جائیں گے، لیکن یہ وہ مہمان ہے جو ہمیں کچھ دے کے جائے گا، اور وہ کچھ دے کے جائے گا جو دنیا کا کوئی مہمان بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہمیں نیکیوں کا بہت بڑا انبار دے کے جائے گا، یہ ہمیں بخششوں کے خزانے دے کے جائے گا، یہ ہمیں جہنم سے آزادی کے پروانے دے کے جائے گا، یہ ہماری روح کو صاف ستھرا اجلا روشن اور ثمر آور کر کے جائے گا، اس پہ پھول نکلے ہوئے ہوں گے، اس پہ پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہمیں ایک قیمتی اور مفید انسان اور مسلمان بنا کر جائے گا یہ مہینہ۔ ہماری زبان کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر کے جائے گا یہ مہینہ، اگر ہم نے اس کو ویسے ہی گزار لیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزارا کرتے تھے۔ کیونکہ رمضان صرف چند مخصوص چیزوں سے اجتناب کا مہینہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابا۔ یہ ہماری زبان کو بھی جھوٹ سے بچائے گا۔ صحیح البخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹ نہیں چھوڑا، آپ کی زندگیوں سے جھوٹ نہیں گیا، تو پھر یہ خالی بھوک پیاس برداشت کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ کو اس کی کوئی حاجت ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب فقط انما الصیام من الرفث واللغو واللہو۔ سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا روزہ صرف کھانے پینے والی چیزوں سے بچنے کا نام نہیں، یہ تمہیں شہوت سے، شہوانی باتوں سے، فحش اور بے حیائی والی باتوں سے بچانے کے لیے آتا ہے، یہ تمہارے اخلاق و کردار کی تعمیر اور تمہاری تربیت کے لیے آتا ہے۔ اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، کوئی جھگڑے، کوئی گالی دے، کوئی برا بلا کہے، تو اینٹ کا جواب تم نے پتھر سے نہیں دینا، بلکہ اس مہینے میں اپنی صبر کے اوپر تربیت کرنی ہے، اپنی زبان کی تربیت کرنی ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یا خاموشی اختیار کرنی ہے یا کہنا بھی میرا روزہ ہے۔ زبان کو سچ کا عادی بنانا ہے، زبان کو گالیوں سے بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، چغلیوں سے بچانا ہے، نمیمہ سے بچانا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ یہ نفرتیں پیدا کرنے کے لیے مہینہ نہیں آ رہا، یہ محبتیں پیدا کرنے والا مہینہ ہے، یہ سینوں سے کینوں کو نکالنے والا مہینہ ہے۔ اس انداز سے آپ نے اس کا استقبال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس بات کی خوشی کو محسوس کرنا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ کا یہ عظیم مہمان، اللہ کا یہ برکتوں والا مہینہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں ہم اس کے روزے بھی رکھیں، اس کی راتوں کا قیام بھی کریں، اور جتنے کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی وہ ہجرت کر کے آئے اور مسلمان ہو گئے، اور دونوں دوست تھے، اکٹھے رہنے لگے اور اکٹھے عبادات، اکٹھا حصول علم، جہاں جاتے اکٹھے جاتے۔ پھر وہ دونوں اللہ کے پاس چلے گئے، اور ان کی وفات میں تقریباً 1 سال کا وقفہ ہے، ایک سال پہلے اور دوسرا 1 سال کے بعد۔
حضرت طلحہ ان دونوں کو جانتے تھے، تو کچھ عرصے بعد انہوں نے خواب دیکھا، انہیں دکھایا گیا کہ جنت ہے اور جنت کا دروازہ ہے، اور اس دروازے میں سے اندر سے کوئی فرشتہ نکلتا ہے اور پھر وہ بلا رہا ہے لوگوں کو اور اندر لے کے جا رہا ہے۔ تو فرشتہ نکلا اور اس نے بلایا، تو جو شخص بعد میں فوت ہوا تھا اسے پہلے بلایا اور اندر لے گیا جنت کے اندر۔ دوسرا ابھی بعد میں پہلے فوت ہونے والا ابھی کھڑا ہے، بعد میں فوت ہونے والے کو پہلے بلا لیا۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر وہی فرشتہ اندر سے نکلتا ہے اور جو شخص صحابی پہلے فوت ہوا تھا اسے بلایا، اسے بھی لے گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے سنایا، اور تھوڑا سا حیران بھی ہوئے کہ وہ صحابی جو پہلے فوت ہو رہا ہے، جانا تو اسے پہلے چاہیے تھا کہ وہ پہلے اللہ کے پاس گیا ہے، اور جنت میں جانے کا نمبر تو اس کا پہلا بنتا تھا، اور یہ جو 1 سال بعد فوت ہو رہا ہے، بلاوا اس کو پہلے آ گیا جنت میں، یہ پہلے چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو 1 سال اس کی زندگی میں اضافی آیا ہے، 1 سال اس کو اور ملا ہے، فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بِصَلَاتِهِ، 1 سال کی نمازوں کا حساب لگاؤ، 1 سال کی اس کے ذکر و اذکار، اور پھر خاص طور پر آپ نے یہ لفظ بولا کہ 1 سال کے روزے اس کی زندگی میں اضافی آئے، اور وہ 1 سال کے روزوں سے کیا رہا؟ محروم رہا۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس کے اور اس کے درمیان اتنا فرق ہے درجات، کیونکہ جنت کے تو کئی درجے ہیں نا، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پہ چمکنے والے کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہو نا، اتنا فاصلہ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان ہے۔ اور اس موقع پہ بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اس انسان اور اس انسان کے درجے کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ وجہ کیا؟ کہ 1 رمضان اس کو اور مل گیا۔ تو یہ پھر اللہ کا انعام ہے یا نہیں؟ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں اللہ کا شکر، سب سے پہلے تو ہم اس کا استقبال اور اس کے لیے تیاری خوشی سے کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے کہ اللہ تو نے صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، جان کی سلامتی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلا کام خوشی کا اظہار۔ جس طرح ہم دنیا کی باقی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں نا جی، مومن کو نیکی سے بڑی خوشی ہوتی ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی، علامت ہے۔ اگر یہ خوشیوں کے، نیکیوں کے تہوار اور نیکیوں کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یہ محسوس نہ ہو تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک و اذا ساءت کا سیئتک فانت مومن۔ اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو رہی ہے، تمہاری نیکی تمہیں خوش کر رہی ہے، تمہیں اس بات سے خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ نیکیوں کا موقع عطا فرما رہا ہے، نیکیوں والا، برکتوں، رحمتوں، بخششوں والا مہینہ میری زندگی میں آ رہا ہے، اگر تو خوشیاں ہو رہی ہیں اور دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو پھر تو تم مومن ہو۔ اور اگر برائیاں کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے تم بے چین نہیں ہو رہے، تم مضطرب نہیں ہو رہے، تم پریشان نہیں ہو رہے، رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر سوتے سوتے میں اللہ نے میری روح قبض کر لی، اور دن رات تم ایکسیڈنٹ میں، حوادث کے اندر، بیماریوں کے اندر لوگوں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھتے ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں، مجھے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے نا جی، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، پھر آپ مومن نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو آپ کے ایمان میں نقص ہے، کمال نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو کمال پر لے جائیں، کیونکہ اللہ اہل ایمان سے کامل اسلام اور کامل ایمان کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا الایمان بضع و سبعون شعبہ، 73 سے زائد ایمان کی شاخیں ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس حدیث میں فرمایا ایمان اس کا پورا ہوگا جس کی خوشیاں، جس کے غم، جس کا دینا، جس کا لینا، جس کے رشتے، جس کے ناطے، جس کی ساری زندگی
اللہ کے دین کے نام پر ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے۔ تو ہم اپنی خوشیوں کو بھی رمضان کے ساتھ جوڑیں، نیکیوں کے ساتھ جوڑیں۔ تو یہ بھی رمضان کی تیاری ہے کہ ہمیں خوشی محسوس ہو اور ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اور دوسری چیز ہے محترم بھائیو، اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں کی اصلاح کریں، اندر کی اصلاح کریں، عقائد کی اصلاح کریں۔ عقائد کے اندر اگر کوئی کمزوریاں ہیں، کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات سمجھائی ہے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ وہ جتنی محنتیں کر لے، وہ جتنی عبادتیں اور ریاضتیں کر لے، حبیتا یہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ عقیدے کی اصلاح، نیت کی اصلاح، کہ میں نے جو بھی نیکی کرنی ہے خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنی ہے، دکھلاوے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے۔ کیونکہ اس موقع پر بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی میدان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ صدقات و خیرات کا مہینہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ صدقے کرتے ہیں اور پھر اس میں فوٹو سیشن ہوتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور ناموری اور شہرت لوگ چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبۃ غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے دین و ایمان کا یہ دو چیزیں کرتی ہیں۔ ایک مال کا حرص، مال کا لالچ، اور دوسرا یہ شہرت، یہ حب جاہ، یہ جاہ کا لالچ، یہ ناموری اور شہرت کا حرص جب پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں، یہ انسان کے دین اور ایمان کا کبڑا کر دیتا ہے۔ تو نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ رمضان کی تیاری کے کام ہم نے کرنے رمضان سے پہلے انشاءاللہ۔ سچی توبہ کرنی ہے، گڑگڑانا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ وہ دن کو گناہ کرتا ہے، شام کو معافی مانگ لیتا ہے تو شام کو اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ ساری زندگی گناہ کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ لو بلغت ذنوبہ عنان السماء، فرمایا اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے اور توبہ کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غفرتک ولا ابالی، میں بخش دوں گا، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ تیری تو نافرمانیاں بڑی ہیں۔ لیکن کب تک؟ جب تک یہ زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں ہیں۔ یہ زندگی ختم ہو گئی، یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی، یہاں سانس آ کے غرغرہ کرنے لگ گیا، کھڑکھڑاہٹ شروع ہو گئی، پھر توبہ کا دروازہ بند۔ لا ينفع نفسا ایمانھا، پھر کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور فرعون نے بھی جب ڈوب رہا تھا نا جی، تو اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا، پڑھ لیا تھا کلمہ اس نے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، لیکن اس وقت جواب کیا ملا؟ اب جب ہوتے آ رہے ہیں اب کلمہ پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی تیری گناہوں، معصیتوں اور نافرمانیوں میں گزر گئی، اب جب دیکھا کہ اب بس آخری سانس ہے، آخری سانس کے آنے سے پہلے جب ہوش و حواس انسان کے قائم ہیں اس وقت تک یہ چانس ہوتا ہے، لیکن جب موت کا عمل شروع ہو جائے پھر موقع انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور نہ وہاں یہ درخواست قبول ہوتی ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ کئی ایسی درخواستیں بھی سامنے آتی ہیں نا جی، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، بڑے خزانے میرے پاس، فاصدق واکن من الصالحین، نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اللہ ایک بار لٹا دے، یہ جن گناہوں میں ہم نے زندگی گزاری آئندہ نہیں کریں گے یہ کام۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر،
اللہ فرماتے نہیں، جب وقت آ جانا ہے پھر اس میں لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، لمحہ بھر کی نہ تقدیم ہونی ہے نہ تاخیر ہونی ہے۔ تو اب موقع ہے، اور رمضان کی تیاری میں سے ایک تیاری محترم بھائیو یہ بھی ہے کہ سچی توبہ اللہ کے سامنے کریں، اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یاد کر کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی۔ پوچھنے لگے ابوبکر اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں نماز میں کیا کروں اور اللہ میری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے، تو یہ دعا سکھائی، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کو نماز میں بھی پڑھا کریں، عام حالات میں بھی پڑھا کریں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا کام محترم بھائیوں، نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنا، تیزی کرنا، جلدی کرنا، سارعوا سابقوا فاستبقوا، یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ بادرو، یہ حدیث میں لفظ اللہ کے نبی نے، جلدی کرو بھائی، مقابلے لگاؤ، دوڑے لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ کس چیز میں؟ فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، جنت پکار رہی ہے، اللہ کی بخشش پکار رہی ہے، اس کی طرف بڑھو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میدان میں آؤ نا، یہاں دوڑے لگاؤ۔ یہ دوڑ کا اصل میدان ہے اہل ایمان کے لیے، اور صحابہ اس میں دوڑے لگایا کرتے تھے۔ ذهب اهل الدثور بالاجور، صحابہ کو یہ فکر ہوتی تھی اللہ کے رسول وہ مالدار تو ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ صدقے بھی کر رہے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں۔ یہ فکر پیدا کرو۔ خواتین آئیں، اللہ کے رسول یہ مجاہدین جہاد کے میدانوں میں جا رہے ہیں، ہم نہیں جا سکتی، یہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے تو ہر کسی کو تسلی دی ہے نا جی، ہر کسی کے لیے نیکی کے دروازے کھولے ہیں۔ تو نیکی کے کاموں میں انشاءاللہ رمضان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، دوڑیں لگانی ہے، مسابقے کرنے نیکی کے کاموں میں۔ اور رمضان کی تیاری میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پچھلے رمضان کے کچھ روزے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے مردوں کے خواتین کے رہ گئے ہیں، تو اس کو رمضان کے آنے سے پہلے کیا کر لیں؟ پورا کر لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے کچھ روزے رمضان میں چھوٹ جاتے اور وہ پھر میں نہ رکھ پاتی سال بھر رسول اللہ کی وجہ سے کہ پتہ نہیں کب آپ تشریف لے آئیں، تو پھر میں شعبان کے اندر میرے پاس موقع، کیونکہ شعبان میں آپ بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے، تو مجھے بھی موقع مل جاتا اور وہ روزے جو میرے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے تو وہ میں پورے کر لیا کرتی تھی، رکھ لیا کرتی تھی۔ اس لیے یہ بھی تیاری ہے کہ اپنے جو پہلے فرائض چھوٹے ہوئے ہیں ان کو مکمل کر لیں، ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اسے دور کر لیں، کسی کے سفر کی وجہ سے، کسی کے بیماری کی وجہ سے، کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے، ان کو پورا کر لیں۔ اور چھٹا کام محترم بھائیوں ایک یہ بھی کرنا ہے کہ رمضان کے حوالے سے اپنے آپ کو علمی طور پر، عملی طور پر تو تیار کرنا ہی کرنا ہے، علمی طور پر بھی تیار کر لیں، کیونکہ علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ ابھی پوسٹر چل پڑیں گی جی، سب سے پہلے جس نے رمضان کے مہینے میں مبارک دی اس کو یہ مل جائے گا، اس کو یہ مل جائے گا۔ فضول اور من گھڑت قسم کی جو ہے وہ
پوسٹیں اس طرح کی جو کتاب و سنت سے جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس میں بھی بڑی احتیاط لازم ہے۔ اس طرح کی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی یا فلاں مہینے کی جو ہے وہ آپ مبارک دیں یا آگے اس کو مطلب ہے بھیجیں۔ ہاں، رمضان کے کام ہیں، رمضان کا چاند آپ دیکھیں تو دعا بتائی گئی، وہ دعا پڑھیں۔ رمضان کے اعمال بتائے گئے ہیں، رمضان کے جو صحیح فضائل کتاب و سنت سے احادیث صحیحہ سے ملتے ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، رمضان کے احکام اور مسائل کو سیکھیں، وقت سے سیکھیں تاکہ خرافات سے اور بدعات سے اور من گھڑت چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ بھی رمضان کی ایک تیاری ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم، اور اس میں یہ آیت لے کے آئے فَعْلَمْ، جان، پہلے جاننا ہے اور اس کے بعد پھر عمل کرنا ہے، کیونکہ جس عمل کی بنیاد علم پر ہوگی وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر علم کی بنیاد، اگر عمل کی بنیاد علم پر نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ نصارہ کا طریقہ ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رہبانیت انہوں نے خود بخود گھڑ لی، ہم نے تو ان پہ فرض نہیں کی۔ یہ ضالین کا طریقہ ہے جن کے راستے سے اللہ ہمیں محفوظ کرے، اور ہم محفوظ رہنے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم نے ان کے راستے پر نہیں چلانا۔ اور اگر انسان جان تو لے، علم تو حاصل کر لے، لیکن اس پر عمل نہ کرے، یہ کیا ہے؟ یہ مغضوب علیہم لوگوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ ہم نے دونوں طریقوں سے بچ کر اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر چلانا ہے کہ اپنے عمل کی بنیاد علم کو بنانا ہے، اور جب علم کتاب و سنت والا سیکھ لیا تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ عمل اگر علم سے خالی ہوگا وہ گمراہی ہے، اور علم اگر عمل سے خالی ہوگا تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور یہ ہم سے پہلی جو دو قومیں گزری ہیں نا، یہود اور نصارہ، یہ مغضوب علیہم یہود اور ضالین نصارہ، یہ ان کی روش ہے، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی تمام رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ، اپنی نیتوں کو خالص کرنے اور دلوں سے یہ نفرتیں اور کینے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو اللہ مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کا مہینہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔